بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء رب ذوالجلال کے لیے ہے جو تمام کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے حالیہ متنازع فیصلے کے بعد یہ بہت ضروری تھا کہ میں اپنا موقف اپنا فرض سمجھ کر ساری دنیا کے سامنے رکھوں۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، اس سے آگے ہمیں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن کچھ سیکولر لبرل ٹائپ گروہوں نے خاتم النبیین کا مطلب اپنے معنوں میں جواز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمارے لیے نبی رحمت، نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے بڑھ کر کچھ اور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بڑھ کر کچھ اور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمیں ہماری جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، ماں باپ سب سے زیادہ عزیز ہے، لہٰذا ہم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا کوئی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کے کلام کی تشریح، تجوید، تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفق علیہ حدیث جو تمام مکاتب، تمام مسالک کے نزدیک انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی اور وضاحت نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اور دلیل نہیں چاہیے، کوئی اور معنی نہیں چاہیے۔ ہمارے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی بھی کسی بھی حیثیت سے، کسی بھی طرح سے نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ لعین ہے، اور نہ ہی اس شخص کو یا اس کے کسی ماننے والے کو ہم اس بات کی اجازت دیں گے کہ ہمارے دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر خاتم النبیین یا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قسم کی کوئی ضرب لگانے کی کوشش کرے۔ میں پہلے مسلمان ہوں، پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شہری ہوں۔ میرے لیے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کچھ اور نہیں ہے۔ ہماری گردنیں حاضر ہیں، ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں حرمت رسول پر، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین 1973 بھی ان لبرل کو دائرہ اسلام سے خارج کر چکا ہے۔ لاکھوں علماء کرام نے بہت جد و جہد سے، بہت مشقت سے، بہت قربانیوں سے یہ آئین حاصل کیا تھا، اور ہم اس آئین کی حفاظت کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، کسی بھی قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری آخری حد ہے، ہماری ڈیڈ لائن ہے، ہماری ریڈ لائن ہے، اس سے آگے ہمیں کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ ہمیں جو بھی کرنا پڑا ہم کریں گے، لیکن حرمت رسول پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنا اپنا موقف ضرور دنیا کے سامنے رکھیں۔ ہمیں دنیا کو یہ دکھانا ہوگا اور دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ ہمارے لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی چیز عظیم نہیں ہے، اور میری یہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے کہ اپنے اس متنازع فیصلے کو واضح کر کے اس گروہ کو یہ حکم جاری کرے کہ اس گروہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور کسی مسلک کو اس پر اختلاف نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس میں دوسری رائے والے کذاب لعین جو کہ ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، تو میرے اس پیغام کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور اپنے عقیدہ کا اعلان کریں ڈنکے کی چوٹ پر۔ اگر یہ سیکولر لبرل گروہ خود کو اقلیت مانتے ہیں تو اس بات کا اعلان کریں، ہم معاشرے میں دوسری اقلیتوں کی طرح ان کو ان کا حق بھی دیں گے اور ان کو اپنا معاشرے کا حصہ بھی سمجھیں گے، لہٰذا تب تک ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے معاشرے سے، ہمارے رہن سہن سے اور خاتم النبیین حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان لوگوں کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔